يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خلقكم من نفس يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اپنے بڑوں کی تعریف بیان کرتے تھے، دونوں خاندان آپس میں اتنی تعریف کرتے تھے، وہ اپنے خاندان کی کرتے تھے، وہ اپنے خاندان، اور دونوں ایک دوسرے لڑک تک پہنچ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے دنیا سے رحمت کا قدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی جاندے سی رحمت لے کے جاندے سی، برکت چھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ برکات بن کے آئے۔ نبی پاک کا جسم اکبر جتنے بھی ہوتا ہے اتنے برکت ہوتی ہے، اتنے رحمت ہوتی ہے۔ جتنے نبی کریم موجود ہون اتنے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اتنے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے نکاح کے موقع پہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ تمام طریقہ اللہ واسطے، اور نکاح کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ دلہا اور دلہن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈر کے سچی اور سیدھی بات کرنی۔ دلہا دلہن کے ساتھ جھوٹ نہ بولے اور دلہن دولہے کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ میاں بیوی ایک جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ لباس جو ہے جسم کو ڈھانپتا ہے، اس کا مطلب ہے عورت اپنے خاوند کی برائی نہ سنے، خاوند اپنی عورت کی برائی نہ سنے، اپنی بیوی کی برائی نہ سنے۔ مگر آج ہوتا کیا ہے، خاوند اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرتا، بیوی خاوند کی برائیاں بیان کرتی۔ ان کو مقصد کو ہی نہیں پتہ۔ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن چکے۔ لباس کا کام ڈھانپنا ہوتا ہے، اچھالنا نہیں ہوتا۔ لباس کا کام ڈھکنا ہوتا ہے، نشر کرنا نہیں ہوتا۔ اس واسطے نکاح کے موقع سے جہاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید سے کہا ہے کہ تساں دونوں نے زندگی اللہ تو ڈر کے گزارنی جویں ڈرن دا حق حاصل ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ولا تجسسوا، تم کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو۔ یعنی جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو ماں باپ بیٹی سے فون پہ ان کے بارے کچھ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ وہ کسی کی عزت بن چکی ہے، کسی کے نکاح میں جا چکی ہے، اور وہ خود ایک نئے گھر کی مالک ہے، اور وہ اپنے گھر کی بات کسی کو بتائے تو یہ تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا۔ اور کسی کو پوچھنا، قرآن کہتا ولا تجسسوا، تم کسی کے اندر کے معاملات کی تو مت رکھو۔ تو لہٰذا بیٹی والوں کو چاہیے اپنی بیٹی کو فون پہ اس کی آئلی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے کہ پیسے کتنے ہیں،
تمہیں خرچہ کتنا ملتا ہے، آپ کے سسر کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے دولہے کے پاس کتنے پیسے، یہ سب غیر شرعی باتیں ہیں۔ اب وہ آپ کے گھر سے جا چکی ہے اور کسی اور کی ہو چکی ہے، آپ کی صرف بیٹی ہے جس کے نکاح میں گئی ہے، اس کی بیوی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جو انسان چوکیدار ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے وفادار ہوتا ہے، تو عورت مرد کی غیر موجودگی میں گھر کی چوکیدار ہے، اور جب گھر میں آ جائے تو وہ ایک فرماندار اور مطیع عورت ہے، یعنی اپنے خاوند کی فرما بردار۔ یہ نکاح کے موقع پہ علماء کرام کو چاہیے گلاں لازمی کرن تاکہ قرآن اور حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے مطابق ساری زندگی ہو جائے۔ اگر ساڈے چ کی مسئلہ ہے، اسی گھنٹہ گھنٹہ فون پہ بیٹھیاں نہ گلاں کر لیں، اور وہ نتیجہ کی نکلتا ہے، کوئی بدگمانیاں پھیلدیاں کہ انہیں ماں دی سنی، انہیں بھن دی سنی، حالانکہ وہی بیٹی ہوتی ہے جی گھر بیٹھی ہوتی ہے، تو بندہ 5 منٹ بھی نہیں ادھر بہ کے گل کرتا۔ شادی تو بعد 2 گھنٹے یہ غیر شرعی عمل ہے، پاس سلام لے، حال چال پوچھے، ٹھیک ہے بیٹا، بس فون بند کر۔ اگر دل دیاس ہے تو گھر چلے جائے سسرال کے، اور جتنے سس سہرا بیٹھا بچی کا اتنے جا کے کہو، تاکہ بدگمانی نہ پہلے کہ کیا یہ بہو سارے گھر کی چگلی تو نہیں کرتی۔ جیڑی آدھے نے دنیا کے اتنے جیڑی چیز سے بدگمانی پھیل جائے، وہ پاویں خانے کعبے کا گلا پھڑ کے بھی بندہ کہے نا میں نہیں کیتا، لوگ نہیں مانتے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، اس واسطے ہر انسان کو چاہیے اپنا گھر بساؤ واسطے کوئی بندہ گل چ گل پائے تیری کڑی نے انج کیا ہے تو بندہ تصدیق کر لے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تہاڈے کول کوئی فاسق فاجر جھوٹا خبر لے کے آئے، تسی اس کی تصدیق کر لو۔ قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے سچی اور سیدھی بات کرنی۔ تو ساڈے نکاح دے موقع تے مولوی صاحب ہوندے نے، وہ 2-4 کلمے پڑھے، چل میرے بھائی، نکاح دا مطلب ہے خطبہ نکاح پڑھ کے پوری قوم کو دسیا جائے کہ اللہ دے حبیب نے نکاح پڑھیا ہے، اور اس کے اندر کہڑیاں چیزاں بیان۔ النکاح نصف الایمان، فرمایا نکاح نصف ایمان ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح نبی حضور دی سنت ہے۔ اصا نکاح مہنگا کرتا ہے، زنا سستا کرتا ہے۔ منڈے کا پہلو نواں مکان ہوئے جی، پھر آدھے نے جناب وہ کسی سوسائٹی کی کوٹھی ہوئے جی، وہ 30-35 سال کا منڈا ہو جاتا ہے، 40-45 سال اسرائیل آ جاتا ہے، تو وہ ساری عمر بھی مسائل کا شکار، بیوہ عورت بھی مسائل کا شکار، بچہ 1-2 جو بھی مسائل کا شکار۔ لہٰذا نکاح واسطے نہ مکان کی شرط ہے، نکاح واسطے نہ پیسے کی شرط ہے۔ ایک صحابی کو کچھ بھی نہیں سی، آپ نے قرآن کی صورت حق مہر بن کے اس کا نکاح کر دیا، حق مہر بن کے اس کا نکاح کرتا۔ اس کا مطلب ہے نکاح جو ہے یہ پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایسا اپنی اولاداں بڑھیاں کر رہی ہیں کہ مکان نواں بنے گا، منڈا پیروں تے کھڑوے گا، چلو اج تسی بیٹی کا رشتہ کر لیندے ہو کروڑ پتی ویچ کے، کل انہوں سوتر منڈی چ کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ کرائے تے آ جاتا ہے، ادھر گیا وہ کروڑ ویکیا، راتی سٹی بادشاہ دادی دن چڑھیا ہوتی ہے۔ انسان نو دولت دے کے رشتہ نہیں دیکھنا چاہیے، دولت دے کے رشتہ نہیں کرنا چاہیے، محمد مصطفیٰ دا غلام دیکھ کے رشتہ کرنا چاہیے۔ جو ایک کلمہ پڑھتا ہے یہ حضور دا غلام ہے، حضور دا امتی ہے، بس رشتہ دیتا۔ حضور دے کہتے ایسا بیٹیاں دیتی تو بیٹیاں نہیں ہیں، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو یہ تعلیم دیتی ہے کہ نہ دولت دیکھنی، نہ مکان دیکھنا، نہ جائیداد دیکھنی، صرف بچے دی صورت، سیرت تے خدا اخلاق تے پیار۔ روٹی تے اللہ باندراں سوراں نو بھی دیتا ہے، روٹی تے اللہ جناب جنگل دے درندیاں نو بھی دیتا ہے، درندیاں نو بھی دیتا ہے، جنہاں دا کچھ بھی نہیں انہاں نو بھی دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ رزق دیکھ کے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف بچے دی سیرت تے صورت دیکھو، بچہ نماز پڑھنا ہوئے، بچہ بھڑیا کماں چرسیاں پگیاں پوڈریاں چ نہ بہتا ہوئے، کسے دی بیٹی دا رشتہ ہونے لگے تے قرآن کہتا لا یدخل الجنت کفار، چغل خور جنت چ نہیں جانا عزیز ہے۔ مگر جتھے کسی دی بیٹی دا مسئلہ ہوئے اتنے کان چ کہہ دو بھائی منڈا چرس پیندا ہے، منڈا پوڈر پیندا
ہے منڈا فیم کھانا ہے یا منڈا بھڑے کما جمعہ بہتا ہے یا شرابیاں بہتا ہے، یہ گل کرنا چگلی نہیں، یہ کسی کی زندگی بچانا ہے۔ قرآن کہتا پیا مومن جڑا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم دا بھائی، لہذا کوئی بھائی یہ پسند نہیں کرتا کوئی سسٹر دے نال دھوکا ہو جائے۔ تمہیں سارے میرا پیغام ہے بھائی تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھائی زین العابدین بھائی محمد امین صاحب، میں نے آپ کا نکاح کائنات شیر دکتر شیر علی کہاں آتی ہے وائس نہیں آنا، تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صاحب میں نے آپ کا نکاح آپ کی پیاری بھتیجی کائنات شیر دکتر شیر علی کے ساتھ بائبل 5 تاریخ اب میں جو موقع پہ ادا کیا آپ کے نکاح میں بھی یہ بیٹی آپ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولی کی اجازت کے ساتھ جو بیٹی کے والد صاحب ہیں ان کی اجازت کے ساتھ میں نے کائنات شیر دکتر شیر علی کے ساتھ بائبل 5 تاریخ حق ہے جو موقع پہ ادا کیا گیا، اس بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، آپ کے نکاح میں بھی آپ کو تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کائنات شیر دکتر شیر علی اس بیٹی کا نکاح بائبل 5 تاریخ موقع پہ جو رکھا کیا گیا مقدر 5 سال پہ اس کے بائبل کائنات شیر دکتر شیر علی کا نکاح تمام گواہوں کی موجودگی میں لڑکی اور لڑکے دونوں طرفوں کے گواہان اور دونوں کے باپ کی موجودگی میں میں ناصر نے آپ کا نکاح کیا، آپ کے نکاح میں اس بیٹی کو دیا جو کائنات شیر دکتر شیر علی آپ کی ہونے والی وائف ہے۔ آپ کو یہ اپنی اہلیہ قبول ہے؟ اللہ پاک